السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے سامنے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کروں گی، جس کو سن کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی کہ کس طرح حضرت عمر فاروق نے عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں تم بھی عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی کا بوسہ لو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں رومی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ملک شام میں بہت ساری لڑائیاں ہوئی۔ ان میں سے ہر لڑائی میں رومیوں کو شکست ہوئی۔ اس سے رومی مسلمانوں کے ایسے سخت دشمن ہو گئے کہ وہ لڑائی میں پکڑے جانے والے مسلمان قیدیوں کو بہت بے رحمی کے ساتھ شہید کر ڈالتے تھے۔ انہوں نے تانبے کی ایک بہت بڑی گائے بنا رکھی تھی، جس کے پیٹ میں زیتون کا تیل ڈال کر نیچے آگ جلائے رکھتے تھے۔ اگر مسلمان قیدی ان کا مذہب قبول کر لیتے تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر وہ اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیتے تو وہ کھولتے ہوئے تیل میں ان مسلمانوں کو ڈال دیتے تھے۔ ایک دفعہ ملک شام کی ایک لڑائی میں 80-81 مسلمان رومیوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ ان قیدیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے۔ وہ بڑے ڈیل ڈول کے باروب آدمی تھے۔ رومی ان کو پکڑ کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم بہادر آدمی معلوم ہوتے ہو، کیا یہ اچھا ہوگا اگر تم ہمارا مذہب قبول کر لو؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں تمہارا مذہب کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر تم نے ہمارا مذہب قبول نہیں کیا تو ہم تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے اور تم جل بن کر کباب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بادشاہ کی بات کا ذرا بھی اثر نہ ہوا، اور انہوں نے بے دھڑک یہی جواب دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں اپنا مذہب اسلام ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اب رومی حضرت عبداللہ کو ڈرانے کے لیے ایک مسلمان قیدی کو بادشاہ کے سامنے لائے۔ اس نے اس قیدی کو بھی اسلام چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے کہا، لیکن اس سچے مسلمان نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر رومی بادشاہ نے اس بیچارے مسلمان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل بھن کر شہید ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اس طرح شہید ہوتے دیکھ کے رونے لگے۔ رومیوں نے کہا، اب موت سے ڈر کے روتے ہو کیوں؟ اب بھی وقت ہے، عیسائی بن جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، بلکہ اس بات پر روتا ہوں کہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ اگر ایک جان کی جگہ میرے ہر بال کی جگہ ایک ایک جان ہوتی تو میں ان تمام جانوں کو راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ رومی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پکا ایمان دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا، اگر تم ہمارا مذہب قبول نہیں کرتے تو نہ ہی صحیح، صرف اتنا کرو کہ ہمارے بادشاہ کا ماتھا چوم لو، ہم تمہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ نے 3 خدا کے ماننے والے بادشاہ کا ماتھا چومنے سے بھی انکار کر دیا۔ رومیوں نے ان کو طرح طرح کے لالچ دیے، لیکن حضرت عبداللہ اپنی بات پر جمے رہے۔ آخر رومی بادشاہ نے ان سے کہا، اگر تم میرا ماتھا چوم لو تو میں تم کو اور تمہارے تمام مسلمان ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا تمہارا وعدہ پکا ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور بادشاہ کا ماتھا چوم لیا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ سمیت سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ رومیوں نے سب قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یوں ہی بہت سارے مسلمانوں کی جانیں بچ گئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ ملک شام سے مدینہ منورہ آئے، اور انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کو سنایا۔ امیر المومنین عمر فاروق اسے سن کے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا اور ان کا ماتھا چوم لیا۔ پھر دوسرے مسلمانوں کو بھی واقعہ سنایا اور ان سے فرمایا، عبداللہ بن حذیفہ کے لیے رومی بادشاہ کا ماتھا چومنا سخت مشکل اور تکلیف دینے والا کام تھا، لیکن انہوں نے یہ کام اپنے مسلمان بھائیوں کی جان بچانے کے لیے کیا، اس لیے تم بھی ان کے ماتھے کو چومو۔ چنانچہ وہاں پہ موجود سب مسلمانوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چوما اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف کہ راہ خدا میں جان بھی حاضر ہے، لیکن غیر کی تابع داری انہیں بالکل منظور نہ تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایمان بھی اسی طرح پختہ
اور مکمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہمارے اسلاف کے نقش و قدم پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ہمت افزائی کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔